انجانے میں کسی کو ہم تکلیف دے دیتے ہیں، انجانے میں مسئلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے ہم سے کچھ غلط کام ہو جاتے ہیں۔ تو نماز معصومین نے بتائی کسی وقت بھی پڑھا جا سکتا ہے، ایسا نہیں کہ صبح پڑھیں یا دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، جب بھی پڑھیں۔ معصومین نے کہا بہتر ہے آدھی رات میں پڑھیں، کہا ایک مرتبہ پڑھے کم سے کم ہفتے میں۔ بہت آسان نماز ہے یہ، نماز دو دو کر کے 4 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ مولا کہتے ہیں کہ جو یہ نماز پڑھ لیتا ہے ایسے اٹھتا ہے جانماز سے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مولانا ایک ایسے گاؤں میں پہنچے، گاؤں سمجھتے ہیں نا، ولیج، گجراتی میں گامڑا کہتے ہیں نا، وہاں پہنچے۔ پہنچنے کے بعد انہوں نے بسم اللہ کے فضائل بیان کیے، کہ بسم اللہ پڑھ کے کام کرو تو ایسا ہوگا، بسم اللہ پڑھ کے کام کرو تو یہ ہوگا، یہ ہوگا، سارے فضائل بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بسم اللہ وہ چیز ہے کہ ائمہ طاہرین نے کہا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے اگر کوئی مردے پہ پھونک دے تو اٹھ کے بیٹھ جائے گا، اگر پانی پہ پڑھ کے پھونک دے تو انسان پانی پہ چلنے لگے گا۔ معرفت چاہیے، یقین کی منزل چاہیے۔ اتفاق سے ایک نوجوان اس میں آیا ہوا تھا، اس کا گاؤں دوسری طرف تھا، بیچ میں دریا پڑتا تھا۔ روز دریا کے پاس آتا، کشتی پکڑتا، جانے کے پیسے دینا پڑتا، آنے کے پیسے، غریب انسان تھا۔ اس نے کہا مولانا نے اچھا نسخہ بتا دیا، اب میں بسم اللہ پڑھوں گا پانی پہ آ جاؤں گا، اب مجھے کشتی کی کیا ضرورت ہے۔ یقین تھا اسے، یقین کے لیے مولوی ہونا شرط نہیں ہے، مومن ہونا شرط ہے۔ اب یقین تھا، اس نے ایک مرتبہ اللہ کا نام لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروردگار مجھے طاقت دے، بسم اللہ کی برکت سے پانی پہ چلوں۔ چل کے چلا گیا واپس۔ اب روز روز اس کا وہی معمول بن گیا، جب بھی ادھر آنا پڑتا تو چل کے آ جاتا۔ 2-4 سال کے بعد پھر وہ مولانا اسی گاؤں میں آئے۔ یہ بہت خوش ہو گیا کہ میرے استاد محترم، جن کی وجہ سے میرا آنا جانا جو ہے ٹرانسپورٹیشن بچ گیا ہے، مولانا سے کہنے لگا چلیے قبلہ ہمارے آپ کی دعوت ہے، ایک وقت کی دعوت میرے پاس قبول کر لیجئے۔ مولانا نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں گے۔ اب مجلس تمام ہونے کے بعد کہ چلیے مول صاحب چلتے ہیں، کہ چلو۔ اور جب کنارے پہنچے، رات کا وقت تھا، کوئی کشتی بھی نہیں تھی۔ مولانا ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کہ مول صاحب کیا بات ہے؟ کہ کیسے جائیں گے، مجھے تیرنا نہیں آتا، میں ٹہرا مولوی آدمی، مجھے تیرنا اڑنا نہیں آتا۔ کہ تیرنے کی کیا ضرورت ہے مول صاحب، آپ نے 4 سال پہلے کہا تھا جو بسم اللہ صدق کے دل سے پڑھ لے اور پانی پہ چل سکتا ہے۔ کہا ہاں وہ فضائل تو ہیں بسم اللہ کے۔ کہ چلے بسم اللہ، کہ کیا مطلب، کہ میں تو ایسے ہی آتا جاتا ہوں۔ اچھا، کہ چلو بسم اللہ کرو تم۔ اب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے چلنے لگا۔ مولانا نے کہا کہ ہاں یہ ایمان تمہارا مجھ سے زیادہ ہے۔ جب ایمان کے ساتھ نماز پڑھو تو اس کی ادا کچھ اور ہو جاتی ہے، فطرتاً اور عادتاً نماز پڑھ لو تو اس کی الگ بات ہوتی ہے۔ ایک وہ نماز جو میں عادت سے پڑھتا ہوں، ایک وہ نماز جو اللہ کو سمجھتے ہوئے پڑھتا ہوں، بڑا فرق ہو جاتا ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ حتیٰ کہ صلوات جو ہم پڑھتے ہیں، معرفت کے ساتھ پڑھیں، آپ کی آئیڈینٹی بدل جائے گی، زندگی بدل جائے گی، ممبر کی قسم ہے۔ صلوات کوئی معمولی چیز نہیں ہے، خود صلوات میں اسم اعظم ہے، لیکن معرفت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ایک ایسے ہی گاؤں میں ایک مولانا تبلیغ کے لیے پہنچے، دیکھا کہ وہاں کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا۔ پوچھا کلمہ یاد ہے؟ کسی نے کہا کلمہ کیا ہوتا ہے؟ مسلمان ہو؟ کہا ہاں بالکل، ہمارے باپ بھی مسلمان، دادا بھی مسلمان، کلمہ یاد نہیں۔ مولانا کو بڑا صدمہ ہوا، انہوں نے کہا اب میں یہاں رہ جاؤں گا جب تک کہ اس بستی کو ٹھیک نہ کر دوں۔ ایسے بھی لوگ گزرے، ساری قربانیاں دے کے وہاں رہ گئے۔
2 سال مسلسل رکے رہے, سب کو نمازی بنا دیا, سب کو غسل کرنا, وضو کرنا, سب کچھ سکھا دیا. اسی گاؤں میں ایک 90 ایئرس کے بزرگ بھی تھے. اب اس ایج میں سورے تو یاد نہیں ہوتے, کیونکہ جو اکیڈمک ایج ہوتی ہے نا, بچے بہت جلدی اس کو گراسپ کر سکتے ہیں ہم سے زیادہ. ہم اس ایج میں نہیں یاد کر سکتے, ایک آیت یاد کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یاد بھی ہو گئی 2 گھنٹے کے بعد پھر آدمی بھول جاتا ہے, کیونکہ ایج کے ساتھ انسان کی یادداشت کم ہو جاتی ہے. اب یہ ہوا, وہ بزرگ نے کہا مول صاحب سنا آپ چلے جا رہے ہیں. کہاں؟ جب تک آپ تھے پڑھاتے تھے, نماز میں آ کے پڑھ لیتا تھا, لیکن سچی بات تو یہ ہے مجھے نماز یاد نہیں ہے. اب آپ چلے جاؤ گے میری نماز کا کیا ہوگا؟ کہ یاد کرو سورے. تو کیا فرینکلی میں بتاتا ہوں میں یاد نہیں کر سکتا. کوئی ایسی عبادت بتا دو جو اٹھتے بیٹھتے میں آسانی سے کر سکوں. کہا ایک کام کرو, صلوات سیکھ لو. ایک دن بیٹھ کے صلوات یاد کرایا مولانا نے, صلوات آ گئی بڑے میاں کو. اب وہ اٹھتے بیٹھتے اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد, ایک معمول بن گیا ان کا. اب مولانا تو وہاں سے چلے گئے. 2-4 سال کے بعد وہ گاؤں یاد آیا کہ دیکھتے ہیں اب گاؤں کے حالات کیا ہے. وہ زمانے میں پیدل چلنا پڑتا تھا, بہت دور دور جا کے بسیں ملتی تھی. اب مولانا پگڈنڈیوں سے ہوتے ہوئے گاؤں کے قریب میں پہنچے تو دیکھا کہ گاؤں کے باہر ایک کٹیا ہے اور لمبی لائن لگی ہوئی ہے وہاں پہ. کوئی ہاتھوں میں فروٹ لیے ہوئے ہے, کوئی کپڑے لیے ہوئے. کہ یہ سب کیا ہے؟ کون ہو تم لوگ؟ یہ کون ہے؟ میں تو 4 سال پہلے چلا گیا, میرے بعد کون آ گیا؟ کہ نہیں یہ بابا ہیں. اچھا بابا ہیں, کیا کرتے ہیں یہ؟ کہ جو ہم کو چاہیے دے دیتے ہیں. کسی کے پاس اولاد نہیں ہے, یہ سر پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں, اولاد ہو جاتی ہے. بیمار ہے, یہ صرف پھونک دیتے ہیں, وہ اچھا ہو کے چلا جاتا ہے. جو آدمی گود میں آتا ہے وہ یہاں سے چل کے جاتا ہے. اتنی شفا اللہ نے دے دی ہے. مسلمان ہے؟ کہا ہے کیسی باتیں کر رہے ہو, بابا ہے, مسلمان نہیں ہوں گے؟ اچھا چلو میں بھی ملتا ہوں بابا سے. کہا نہیں لائن میں لگیے. صبح سے ہم لوگ لائن میں لگے, سب چلانے لگے لائن پہ لگو لائن. اب یہ چیخ پکار کی آواز سن کے بابا باہر نکلے. اب انہوں نے دیکھا یہ وہی بڑے میاں تھے جنہیں انہوں نے صلوات سکھایا تھا. بھائی پیچھے والوں تک آواز پہنچ رہی ہے؟ ایک صلوات پڑھے ور محمد والا. اب بابا نے جیسے انہیں دیکھا کہ استاد, اب پوری لائن پلٹی کہ یہی ہمارے بابا تھے, ان کے بابا کون ہیں؟ کہا کہ وہ میرے استاد ہیں جنہوں نے مجھے بابا بنایا. اب ساری پبلک ان کی طرف دوڑے. اب انہوں گودوں میں اٹھا کے لے کے انہوں نے کہا ارے بھائی اتارو اتارو, کیا ہے یہ؟ بابا نے کہا نہیں یہ آپ کو کچھ نہیں کریں گے, عزت کر رہے ہیں آپ کی, میری بھی ایسی عزت کرتے ہیں. آئے کٹیا میں بیٹھے, کیا معاملہ ہے, یہ کیا تماشا ہے, کیا ڈرامہ مچا رکھا ہے تم نے؟ کہا میں نے کوئی ڈرامہ نہیں مچایا, اللہ نے مجھے وہ طاقتیں دے دی. ایسی کون سی طاقت تمہارے پاس آ گئی؟ کہ یہ میں نہیں جانتا. آپ کے جانے کے بعد میں اٹھتے بیٹھتے صلوات پڑھتا رہا. ایک دن یہ ہوا, نہ میرے بچے ہیں, نہ میری بیوی ہے, نہ بھائی بہن, تنہا آدمی ہوں, خود ہی پکاتا ہوں, خود ہی کپڑے دھوتا ہوں. میں پکا رہا تھا تو مجھے پسینہ نکلا, دور میری تولیہ سوکھی ہوئی تھی. میں نے کہا کاش کوئی ہوتا مجھے یہ ٹاول دے دیتا. میں نے کہا ٹاول ہاتھ میں آ گیا. میں چونکا, آزو بازو دیکھا کوئی بھی نہیں. کہ یہ یہاں کیسے آ گیا, اس کو وہاں ہونا چاہیے, پھر وہاں چلا گیا. کہا رے یہ ہوا ہے یا میرے آنکھوں کا دھوکہ ہے؟ پھر میں نے کہا ٹاول چاہیے, ٹاول آ گیا. میں نے کہا پھر وہاں پہنچ جائے, پہنچ گیا. اب جب یہ ہوا تو میرے پڑوس میں ایک بیمار رہتا تھا, وہ تکلیف سے روتا تھا. میں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا, تو ٹھیک ہو جائے گا. وہ ٹھیک ہو گیا. اب پھر بھائی موت تو باتیں بہت پھیل جاتی ہیں.
اب چاروں طرف باتیں پھیلنے لگی تو لوگ دور دور سے میری زیارت کے لیے آتے ہیں. تو مولانا نے کہا تمہیں پتہ نہیں چلا کہ تم سے ایک بہت بڑا عمل ہو گیا. کہ وہ کیا ہے؟ کہ بسم اللہ یہ صلوات کی ایک تعداد ہے، اگر آدمی وہ تعداد پورا کر لے تو اس کا موکل تمہارا غلام بن جاتا ہے. کیا تم انجانے میں عامل بن گئے، لیکن مجھے تمہیں آزمانا ہے. مولانا کہتے ہیں اس وقت جو ہے سردیوں کا موسم، دسمبر کا مہینہ، میں نے آزمانے کے لیے کہا اچھا تم مجھے بھی کچھ دے سکتے ہو، کیا چاہیے مولانا بتائیے. اب بابا تو بن ہی چکے تھے، کیا چاہیے؟ کہا مجھے اس وقت آم چاہیے. انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا، آم ہاتھ میں آ گیا، لیجئے. ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی پیڑ سے توڑا ہے، پیچھے سے دودھ بھی نکل رہا ہے. تو ایک مرتبہ مولانا نے کہا کہ اللہ نے ہمیں اتنی طاقتیں دی ہیں، ہمیں اس کی خبر نہیں. تو بسم اللہ اور صلوات یہ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان اگر اٹھتا بیٹھتا اس کی تلاوت کرتا رہے. میں نے لفظ تلاوت صلوات کے لیے استعمال کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم شیعوں کی نگاہ میں قرآن پڑھنا جیسا ثواب، صلوات بھیجنا ویسا ثواب. دیکھا آپ نے؟ تو اذان محترم، تو یاد رکھیے گا یہ چیزیں کہ انسان میں اگر معرفت پیدا ہو جائے، بیٹھ جائیے گا، معرفت پیدا ہو جائے اور اس معرفت کے ساتھ وہ اللہ کو پکارے، علی کو پکارے یا امام کو پکارے، برابر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے. لیکن اسے یقین کا ہونا ضروری ہے. اگر یقین نہیں ہے، شک سے پکار رہا ہے. دیکھیے شمس تبریزی کے بارے میں سنا تھا، مولا کے اتنے چاہنے والے، اٹھتے یا علی، بیٹھتے یا علی، کھاتے یا علی، پیتے یا علی، سوتے یا علی، جاگتے سب سے پہلے یا علی. اتنے علی کے چاہنے والے تھے کہ ایک مرتبہ چل رہے تھے شمس تبریزی. مولانا رومی اس زمانے کے بہت بڑے عالم دین جنہوں نے کئی کتابیں لکھی، اور کہا کہ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ جو شمس جا رہا ہے نا، یہ علی کا چاہنے والا ہے، دیوانگی کی حد تک علی کو چاہتا ہے. کاش یہ کسی حوضے میں پڑا ہوتا، کسی مدرسے میں پڑا ہوتا. یہ تو فقیر انسان ہے. بلایا شمس ادھر آؤ. شمس تبریزی گئے، سلام مولانا، کیسے مزاج ہیں؟ کہا میں ٹھیک ہوں، یہ دیکھو میرے پاس کچھ کتابیں ہیں، اس زمانے میں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی کتابیں. کہ یہ لے جاؤ. کہ اس کا میں کیا کروں گا؟ کہ پڑھو. کہ اس کو پڑھ کے کیا ہوگا؟ کہ علی اور زیادہ سمجھ میں آئے گا، علی اور زیادہ سمجھ میں آئے گا. شمس تبریزی نے کہا اچھا وہ کتابیں دیجیے. لیے سامنے ایک تالاب تھا، اس میں پھینک دی. اب مولانا آگ بگولا ہو گئے، یہ کیا بدتمیزی تم نے کی؟ اتنی مشکل سے میں نے کئی سال لگائے لکھنے کے لیے، تم نے ضائع کر دیا. شمس نے مسکرا کے کہا پھر وہ مشکل فائدہ ہی کیا کیا آپ کو، جو چند لمحوں میں ضائع ہو جائے. کیا تم کو مذاق سوچ رہی ہے؟ میری کتابیں تم نے پانی میں ڈال دی، وہ لکھی ہوئی کتابیں ہیں، سب پانی اس کو دھو دے گا. کیا فکر مت کیجیے، میں ابھی دیتا ہوں. کہ آپ کیا فائدہ لا کے؟ کیا دیکھیے مولانا، دیکھیے علی کے چاہنے والے سمجھ میں آ جائے تو علی سمجھ میں آ جائے. شمس تبریزی آگے بڑھے، کتابوں کو اٹھا کے جھٹکا، بجائے پانی کے دھول اڑنے لگا. کہ شمس یہ کیا بھیگی نہیں؟ کہ نہیں بھیگی. کیوں؟ کہ میری مرضی نہیں تھی، میری مرضی نہیں تھی. تو ایک مرتبہ مولانا رومی نے اشعار کہے کہ میں علی کو کیا سمجھوں، پہلے شمس سمجھ میں آ جائے. ایسے ایسے چاہنے والے تھے. ایک شاگرد شمس کے ساتھ چل رہے تھے، شمس تبریزی پانی پہ چلنے لگے. شاگرد نے کہا کہ مجھے چلنا نہیں آتا. کہ تو گھبراتا کیوں ہے؟ میرے نقش قدم پہ پیر رکھتے چلے آنا. میرے نقش، پانی میں نقش نہیں رہتا، آپ نے غور نہیں کیا، پانی میں نشان قدم نہیں رہتا. شمس کہتے میرے نشان قدم پہ قدم رکھتے چلے آنا.
کہا آپ کچھ پڑھ بھی رہے ہیں؟ کہا میں جو بھی پڑھ رہا ہوں تجھے سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ میں سمجھ کے پڑھ رہا ہوں، میں سمجھ کے پڑھ رہا ہوں۔ کہا پھر میں کیا پڑھوں؟ تو کہنا یا شمس یا شمس یا شمس۔ کہا اچھی بات ہے۔ اب وہ آگے آگے یہ ان کے پیچھے پیچھے یا شمس کرتے کرتے ذرا قریب میں پہنچ گئے، آواز تو سنو یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو دیکھا کہ شمس ابریزی یا علی یا علی یا علی کرتے ہوئے جا رہے ہیں، یا تو اس نے سوچا کہ پھر میں یا شمس کیوں کہوں؟ اس نے بھی یا علی کہنا شروع کیا، اب ڈگمگایا، شمس نے پکڑ لیا، کہا تو علی کو پہچانے بغیر پکارتا ہے، میں پہچان کے پکارتا ہوں۔ ایک بیوہ عورت، شوہر مر گیا، بیوہ ہو گئی، اس نے سوچا دیکھوں شوہر نے میرے لیے کیا چھوڑا ہے، بکسا کھول کے دیکھا تو صرف 3 درہم تھے۔ کتنے؟ پریشان ہو گئی، ساتھ میں 2 بچے۔ جوان عورت کا بیوہ ہو جانا دنیا میں یہی ایک غضب ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے بچوں کو پالنا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ اس نے سوچا میں کیا کروں، اللہ پہ توکل کیا کہ پروردگار تو بہتر جانتا ہے، میرے 2 بچے ہیں اور میں، درہم 3 ہے، ابھی جا کے میں روٹی خرید کے لاتی ہوں تو ایک وقت میں ختم ہو جائیں گے، پھر کل کا کیا ہوگا؟ تو اللہ نے اسے ہدایت کی، اس کے دل میں ایک بات ڈالی کہ میں چل کے کچھ اون خرید کے لاتی ہوں۔ اون خرید کے لائی، اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بنائی، لے کے گئی مارکیٹ میں بیچا، 6 درہم میں بکی۔ پھر 3 درہم کا اون خریدا، 3 درہم کی روٹی لے کے آئی۔ اب یہ معمول بن گیا، روز جاتی 3 کے لے کے آتی، پھر 3 کی روٹی لے کے آتی، اس طرح چل رہا تھا۔ ایک دن یہ ہوا کہ اون لے کے آئی، اون کا جو گالا ہوتا ہے، اون کی جو بال ہوتی ہے، اس کو اس نے کھڑکی کے پاس رکھا تھا، اتفاق سے ایک چیل آئی لے کے اڑ گئی۔ اب بتائیے اس کا کیا ہوگا؟ اس کی تو ساری دنیا لٹ گئی۔ اون کا گالا جب چلا گیا تو بے پناہ رونے لگی، چلانے لگی کوئی سے میرے اون کا گالا لے لو، لیکن وہ چیل تھی، اڑ گئی۔ سیدھے ایک عالم دین اس وقت کے تھے، ان کے پاس آئی، سوال کیا کیا اللہ رحیم ہے؟ عالم نے کہا بے شک رحیم ہے۔ کہ اگر رحیم ہے تو پھر میرے ساتھ ایسے حالات کیوں؟ میں نہ نماز چھوڑتی ہوں، نہ نماز شب چھوڑتی ہوں، نہ کوئی عزاداری چھوڑتی ہوں، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ عالم دین نے کہا کوئی مصلحت ہوگی۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، جا کے دروازہ کھولا تو دیکھا 10 آدمی کھڑے ہوئے تھے، ہر ایک کے ہاتھ میں 1,000 درہم کی تھیلی تھی۔ کہا آپ لوگ کون ہو بھائی؟ کہا کہ دیکھو ہم مسافر ہیں، ہم ایک بوٹ میں سفر کر رہے تھے، ہم سب تاجر ہیں، اچانک بوٹ میں کہیں سے سوراخ ہو گیا، تو ہم نے لاکھ اس سوراخ کو روکنے کی کوشش کی لیکن پانی بھرنے لگا، تو ہمیں یاد آیا کہ کسی عالم نے کہا کہ مصیبت میں صدقہ نکالو، صدقہ نکالو، کم پیسے ہیں صدقہ نکالو، یہ نہ سوچو اور بھی کم ہو جائیں گے، مصیبت میں صدقہ نکالو، جب بھی کچھ ہو مصیبت فوراً صدقہ۔ ہم نے نیت کر لی، اس وقت ہم کس کو صدقہ دیں؟ ہم نے نیت کر لی اگر ہم بخیریت پار لگ جائیں گے تو ہم میں سے ہر ایک 1,000 درہم صدقہ نکالے گا۔ اب ابھی باتیں ہو رہی تھی، اتنے میں کہیں سے ایک چیل اون کا ایک گالا لا کے ڈال گئی، ہم نے اس کو سوراخ پہ فٹ کیا تو ایسے جم گیا کہ پانی آنا بند ہو گیا، تو پھر اندر کا پانی ہم نے پھینکا کسی طریقے سے، ہم کنارے لگے۔ ہم چونکہ نئے نئے آئے ہیں، ہم نے لوگوں سے پوچھا یہاں پہ کون سب سے عادل انسان ہے جس پہ ہم بھروسہ کر سکیں، سب نے آپ کا پتہ دیا۔ یہ 10,000 اشرفیوں کی 10 تھیلیاں ہیں، آپ جسے مناسب سمجھتے دے دیں، اپنے طور پہ خرچ کریں یا جہاں چاہیں بانٹیں، اس کے اب آپ مالک ہیں۔ یہ دے کے چلے گئے، عالم دین نے 10,000 کی تھیلی جو ہے نا اس عورت کے سامنے رکھا۔ اب بتا اللہ رحیم ہے یا نہیں ہے؟ اب سمجھ میں آیا؟ تو اذان محترم کبھی کبھی مصلحتیں ہوتی ہیں،
ہم پہ مصیبت آتی ہے تو اللہ دیکھنا چاہتا ہے، غداری تو نہیں کرتا۔ انسان کو غدار نہیں بننا چاہیے۔ دعا قبول نہیں ہے 4 دن، مولانا دعا کر کے کیا فائدہ، بہت کر لیے دعا، اچھا یہ پڑھو، یہ بھی ہم نے ٹرائی کر لیا۔ جب آپ کا انٹینشن ٹرائی کرنے کا ہے تو دعا قبول کہاں سے ہوگی؟ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، عجیب و غریب سوال آتے ہیں۔ ایک صاحب مجھ سے آ کے کہنے لگے، مول صاحب میں نے فلاں انسان کے ساتھ بھلائی کیا، فلاں انسان کے ساتھ بھلائی کیا، فلاں، لیکن ان سب نے مجھے دھوکے دیے، انہوں نے میرے ساتھ غلط کیا۔ دیکھیے ہماری پرابلم کیا ہے، ہم جس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں اسی سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بھلائی کرے۔ ایسا نہیں ہے، آپ کی ہوئی بھلائی اللہ کے کھاتے میں چلی جاتی ہے، کہیں نہ کہیں گھوم کے پھر آپ تک آتی ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ پیش کر دوں۔ ایک میاں بیوی بہت غریب، انتہائی غربت۔ بیوی نے کہا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ شوہر نے کہا میرے پاس بھی کوئی کام نہیں ہے۔ اب اس نے صندوقچے وغیرہ کھولے کیے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تو ایک مرتبہ آ کے کہنے لگی تو ایک تھوڑا سا اون میرے پاس ہے، اس کا میں کچھ بنا کے دیتی ہوں، جا کے بیچ کے آؤ۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا آج کا تو نکل جائے گا، کل کا کیا ہوگا؟ بیوی نے کہا آج کا نکل جائے، کل کا اللہ مالک ہے۔ چلا اون کے جو بھی اس نے بنایا تھا بیوی نے لے کے جا کے مارکیٹ میں بیچا، 1 درہم ملا۔ 1 درہم لے کے آ رہا تھا، راستے میں دیکھا کہ 2 مومن لڑ رہے ہیں، رک گیا۔ کہا کیوں لڑائی ہو رہی؟ کہا ایک درہم کے لیے لڑائی تھی۔ کہا کس کا ہے؟ کہا اس کا ہے، یہ نہیں دے رہا ہے۔ میں نے کہا 1 درہم کے لیے تم لڑ رہے ہو آپس میں؟ کہا ہاں، اگر ہمیں درہم مل جائے گا تو کیوں لڑیں گے؟ کہا ٹھیک ہے تم مت دینا، میں دے دیتا ہوں۔ آپ سوچئے یہ معمولی چیز نہیں ہے، وہ 1 درہم اس کی کائنات تھی، دے دیا، کہا یہ لے لو۔ آپس میں تصفیہ ہو گیا۔ اب یہ بیچارہ گھر آیا، بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ اون بکا؟ کہا ہاں بک تو گیا۔ کتنے میں بکا؟ کہا 1 درہم میں۔ کہاں ہے وہ؟ کہا میرے پاس نہیں ہے۔ کہا کیوں، کیا ہوا؟ پورا واقعہ بیان کیا۔ بیوی نے کہا الحمدللہ، اللہ نے ہمیں موقع دیا ایسی غربت میں فیصلہ کرانے کا۔ کوئی بات نہیں، آپ نے دے دیا، کوئی بات نہیں، اب میں دیکھتی ہوں۔ پرانا ایک کپڑا تھا، کہا اس کو لے جاؤ بیچو، کچھ مل جائے تو اچھا ہے۔ اب پرانا کپڑا لے جا کے بیچارہ مومن مارکیٹ میں صبح سے شام تک کھڑا رہا، کوئی خریدنے والا نہیں۔ آخر میں دیکھا کہ ایک مچھلی بیچنے والا مچھلیاں بیچ رہا تھا، اس کی ایک باسی مچھلی تھی، اس کو بھی کوئی خرید نہیں رہا تھا، اس کی نگاہ اس پہ تھی۔ اب دیکھیے بھوک انسان کو کیا کر دیتی ہے۔ اس مچھلی بیچنے والے کے پاس یہ پہنچا، پہنچنے کے بعد اس سے کہا کہ دیکھو میرا کپڑا بھی پرانا ہے، تمہاری مچھلی بھی باسی ہے، اس کا بھی کوئی خریدنے والا نہیں، اس کا بھی کوئی خریدنے والا، ہم ایک ڈیل کرتے ہیں، آپس میں چینج کر لیتے ہیں۔ کہا کوئی بات نہیں، کپڑا میرے کام آ جائے گا، مچھلی تو ایسی ہی باسی ہوگی، اسے پھینکنا ہی ہے، لے جاؤ۔ اب یہ لے کے بیوی کو دیا، اس میں سے اسمیل آ رہی تھی۔ بیوی نے کہا کوئی بات نہیں، آج الحمدللہ پیٹ تو بھر جائے گا ہمارے بچوں کا۔ بیوی نے اس کو صاف کرنا شروع کیا، جب کاٹا تو اس میں سے 2 بیش قیمت موتی نکلے۔ کہا یہ موتی لے جاؤ بازار میں بیچو۔ اب یہ موتی لے کے بازار میں پہنچا تو 10 اشرفیوں کی تھیلی بھر کے پیسے آئے، لے کے خوشی خوشی آ رہا تھا، راستے میں کسی نے آواز لگائی، اللہ نے جو تمہیں دیا اس میں سے مجھے بھی تھوڑا کچھ دے دو۔ اب یہ دل والا آدمی تھا، دل والا آدمی تھا۔ دیکھیے دل اکثر، میں کیا بتاؤں، نہیں بتاؤں گا، ایک سلوات پڑھے والوں۔ وہ امیر نہیں ہے جس کے پاس دولت ہے، امیر وہ ہے جس کے پاس دل ہے۔ اذان محترم، اب یہ ہوا 10 اشرفیوں کی تھیلیاں بھی جو ہے نا سامنے رکھ دی، کہ تم نے کہا اللہ نے جو مجھے دیا اس میں سے کچھ دے دو، لے لو جو کچھ چاہتے ہو۔ اس نے ایک اشرفی کی تھیلی میں سے اتنی اشرفیاں نکال لی، کہ یہ لے لو، کہاں لے لو۔ جانے لگا، یہ خوشی سے کہتا اللہ تیرا شکر ہے میں نے کسی کی مدد کر دی۔ اب وہ واپس آیا، کہ اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ آپ ہی رکھو۔ کہ کیوں واپس کر رہے ہو؟ کہ میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے خوشخبری دینے کے لیے بھیجا، جو تم نے جو فیصلہ کروایا تھا
ہائے ہائے، وہ دو بھائی جو لڑ رہے تھے انہیں جو تم نے ملا دیا، اللہ اس کا اجر اتنا دے رہا ہے۔ تو اذان محترم، اس بیماری سے دور رہیے، کہیں کہیں ہاٹ کیک بن جاتا ہے یہ، تھوڑی سی آگ لگی ہے اور اس پہ پیٹرول چھنکو اور بھڑکا دو اور بھڑکا دو۔ اذان محترم، اسلام وہ نہیں ہے، اسلام دلوں کے جوڑنے کا نام ہے، توڑنے کا نام نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور ہاں، پھر بھی انسان سے گناہ ہوتے ہیں، اور گناہوں سے بچنے کے لیے ہمارے معصومین نے نمازیں بتائی ہیں۔ نماز توبہ بہت پیاری نماز ہے، کیونکہ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کی ہمیں خود خبر نہیں ہوتی، انجانے میں کسی کو ہم تکلیف دے دیتے ہیں، انجانے میں مسئلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے ہم سے کچھ غلط کام ہو جاتے ہیں۔ تو نماز توبہ معصومین نے بتائی ہے، کسی وقت بھی پڑھا جا سکتا ہے، ایسا نہیں کہ صبح پڑھیں یا دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، جب بھی پڑھیں۔ معصومین نے کہا بہتر ہے آدھی رات میں پڑھیں، کہ ایک مرتبہ پڑھے کم سے کم ہفتے میں، نہیں ہو سکتا تو مہینے میں، نہیں ہو سکتا تو سال میں ایک مرتبہ، تو اس وقت تک کا کھاتا ایک دم صاف ہو جاتا ہے، اور بہت آسان نماز ہے۔ یہ نماز 2 کر کے 4 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ نیت کریں گے کہ 2 رکعت نماز توبہ پڑھتا ہوں میں قربتاً اللہ، اللہ اکبر، 1 الحم، 3 مرتبہ قل اللہ احد، 1 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 1 مرتبہ قل اعوذ برب الناس۔ ہر رکعت میں یہی پڑھیں گے، پہلی رکعت میں یہی، دوسری رکعت میں نہیں، تشہد سلام پڑھیں گے، پھر دوبارہ نیت کریں گے، پہلی میں یہی، دوسری میں یہی۔ مولا کہتے ہیں کہ جو یہ نماز پڑھ لیتا ہے ایسے اٹھتا ہے جانماز سے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ سچ بتائیے، اگر ہمارے معصومین ہماری پشت پناہی پہ نہ ہوتے تو ہمارا کیا ہوتا؟ کس بیس پہ ہم جنت کی امید رکھ سکتے تھے؟ کس بیس پہ؟ ہمیں صرف اور صرف یقین ہے ان قدموں سے جو ہم لپٹے ہوئے ہیں، نہیں شاید نہیں پہنچا سکا میں۔ ایک جنگل میں ایک کبوتر اور ایک کبوتری چل رہے تھے۔ کبوتر نے کبوتری سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف کروں۔ کبوتری نے کہا نیک ارادہ ہے، بسم اللہ، میں بھی چلتی ہوں، اللہ نے پر دیے، اڑ کے چلے جائیں گے، طواف کر کے آ جائیں گے۔ جب یہ ارادہ کر رہے تھے، بہت غور سے سنیے گا، جب یہ ارادہ کر رہے تھے اس وقت ایک نازک سی کمزور سی چونٹی بھی سن رہی تھی، اس نے بھی ارادہ کر لیا، لیکن فرق ہے ان کے ارادے میں، اس کے ارادے میں۔ ان کے پاس طاقت ہے، پر ہے، اڑ کے چلے جائیں گے، یہ بیچاری کیا کرے؟ اس نے فوراً فیصلہ کیا، مجھ میں طاقت نہیں تو کیا ہوا، طاقتور کا سہارا لے لوں۔ وسیلہ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ آگے بڑھی، کبوتر کے پیر سے لپٹ گئی، جب کبوتر اڑے تو یہ بھی اڑی، پر نہ تھے مگر اڑی۔ مکہ جب یہ پہنچے یہ بھی پہنچی بلا فصل۔ جب وہ طواف کر رہے تھے یہ بھی کر رہی تھی، وہ اپنی طاقت پہ کر رہے تھے، یہ ان کی طاقت پہ کر رہی تھی۔ تو اذان محترم، ہمیں بھی اپنی طاقت کے بلبوتے پہ جنت پہ جانے کا یقین نہیں ہے، لیکن جن کے قدموں سے لپٹے ہوئے ہیں